نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ شعراء کے 10 رکوع ہم سماعت کر چکے ہیں، اب آخری رکوع کی جانب بڑھیں گے اور اس رکوع سے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، جیسا کہ اے کفار تم گمان کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 193 میں فرمایا، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، نزل بہ الروح الامین۔ قرآن پاک کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں، کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ زندہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو روح فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمایا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ آیت نمبر 194 میں ہے، تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے، وحی اور الہام کا معدن ہے، اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے۔ تمام اعضاء اس کے آگے مسخر اور اطاعت گزار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہو جاتا ہے، اور فرحت اور سرور اور رنج و غم کا مقام دل ہی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دل ایک رئیس کی طرح ہے، اور وہی عقل کا مقام ہے، تو وہ امیر مطلق ہوا، اور مکلف ہونا جو کہ عقل اور فہم کے ساتھ مشروط ہے اسی کی طرف لوٹا۔ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا آپ پر تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو ان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یا نہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 195 اور 196 میں ہے، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔
یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا، جس کے معنی ظاہر اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہے، تاکہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے عربی زبان کی دیگر زبانوں پر فضیلت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کسی اور زبان میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں، دوسرا قرآن عربی ہے، اور تیسرا اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو جان لو کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، تو جس نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی اور کو سکھائی اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت ذکر ہے۔ آیت نمبر 197 میں ہے، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہاں کفار مکہ پر ایک اور حجت بیان کی گئی کہ کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس اپنے با اعتماد بندوں کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزمان سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت و صفت توریت میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ابن یامین، ثعلبہ، اسد اور اسید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر اگلی آیات نمبر 198، 199 اور 200 میں فرمایا، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن ایک فصیح بلیغ اور عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت سب اہل عرب مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عاجز کر دینے والا کلام ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بیہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں، اس لیے کبھی اس کو پہلوؤں کی داستانیں کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی جادو، اور کبھی یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراض عناد رکھنے والا ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا اور اس کے باوجود وہ ایسا عاجز کر دینے والا قرآن پڑھ کر سناتا، جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں عناد بھرا ہوا ہو، اس کے اعتراضات کی جتنے بھی تسلی بخش جوابات دے لے اور حق بات پر جتنے بھی ایک سے ایک دلائل پیش کر دے، عناد رکھنے والے حق میں سب بے سود ہوتے ہیں، اور عناد رکھنے والا ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی وجہ سے حق بات قبول کرتا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے بارے میں دشمنی دل میں بیٹھ جائے تو اس پر طرح طرح کے بیہودہ اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی صداقت، صفائی پر جتنے چاہے دلائل پیش کرے اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مزید ہم نے اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر
مصر رہنا ہمارے علم میں ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ کفار مکہ قرآن پاک پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہو کر کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، اگرچہ پلک جھپکنے کے برابر ہی صحیح تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ فرمایا افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑانے کے طور پر کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت مانگتے پھریں گے، اس کے باوجود وہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے۔ پھر آگے فرمایا، بھلا دیکھو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ کفار کا عذاب نازل ہونے کی جلدی مچانے کا ایک سبب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ ایک طویل عرصے تک امن اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبے عرصے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی لمبی عمر اور عیش و عشرت انہیں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش خواہ طویل بھی ہو لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا اور نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ ان آیات میں اگرچہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش و عشرت کی بہتات ان سے اللہ تعالیٰ کو عذاب دور کر سکے گی اور نہ ان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی، لیکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیا اور اس کی آسائشوں کے حصول میں تو مگن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور عبادت سے غفلت کہیں ان کی بھی آخرت تباہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غافل شخص وہ ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا، اپنی من پسند چیزوں کی لذت میں کھویا رہا اور اپنی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا، اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ ملے تھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم پہلے ظالم لوگوں کے پاس ڈر سنانے والے بھیج کر ان پر حجت قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ راہ راست پر نہیں آتے اور حق کو قبول نہیں کرتے
تو ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ہلاکت دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو اور وہ ان جیسی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں کفار کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس آسمانی خبریں لاتے ہیں، اسی طرح وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ قرآن لے کر آئیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی یہ طاقت سے باہر ہے، یہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔ وہ تو فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ آسمان سے شعلے مار کر دور کر دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا نہ دے اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ پھر آگے فرمایا تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، جب کافروں کا حال تم نے جان لیا تو تم اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی حجت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس سے پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دی گئیں، پھر آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے، پھر منکرین کے سوالات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے۔ اب یہاں سے چند وہ امور بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ اور رسالت کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں دین اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر جاری تھی، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بنی ہاشم اور بنو مطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور خدا کا خوف دلایا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور اپنے آواز دی اے بنو فہر، اے بنو عدی، قریش کے شاخوں، یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ آ کر بتائے کہ بات کیا ہے۔ ابو لہب بھی آئے اور سارے قریش آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ بولنا ہی سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اور اس آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس کے بعد جو لوگ صدق اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہو، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم فرمائیں، اور جو لوگ آپ کا حکم نہ مانیں تو آپ ان سے اور ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔ پھر آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیں جو کہ اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان مشرکین میں سے یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا کام اس کے سپرد کر دے جو اس کے کام کا مالک اور اسے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ تمہارے دشمنوں پر اپنی قوت سے غالب ہے اور اپنی رحمت سے ان کے خلاف تمہاری مدد فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیات کریمہ میں فرمایا جو تمہیں دیکھتا ہے
جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر بھروسہ کریں جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں قیام سے دعا کے لیے کھڑے ہونا مراد ہے، اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس مقام پر آپ کو دیکھتا ہے جہاں آپ ہو۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ، اور تمہارے دورہ فرمانے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ اپنے تہجد پڑھنے والے اصحاب کے حالات ملاحظہ فرمانے کے لیے رات کے وقت ڈھونڈتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے اور بھی کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں اور قیام، رکوع، سجود اور قعدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں میں آپ کی آنکھ کی گردش کو دیکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں ملاحظہ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں، میں تمہیں اپنے پس پشت دیکھتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا، انہ هو السمیع، بے شک وہی سننے والا ہے۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور نیت کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شیطان آپ پر اترتے ہیں۔ تو اس آیت اور آگے مزید آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے جواب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مشرکین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد بتایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار جیسے مسیلمہ وغیرہ کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں ان کاہنوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت سی جھوٹے باتیں جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ یہ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بناتے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کے ترغیب پر مشتمل عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے، پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان ناکارہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کی خون رائگاں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مزید فرمایا، فی کل وادی یہیمون، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی عرب کے شاعر کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں، کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کسی کی مذمت اور برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لعن طعن، بہتان اور الزام تراشی، فخر تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی، فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں میں طعن کرنا وغیرہ مذموم چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ یہاں شاعروں کے قول اور عمل میں تضاد بیان کیا گیا کہ وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی تعریف بیان کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں،
اور بخل کی مذمت بیان کرتے ہیں، جبکہ خود انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہو، اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیت مبارکہ میں فرمایا، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مضموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر اور ثواب پاتے ہیں۔ فرمایا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، اور اپنے اشعار میں حکمت، واعظ و نصیحت اور زہد، ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ مزید فرمایا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان کے حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہٰذا وہ مذموم نہیں ہے بلکہ وہ اس پر اجر اور ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔ پھر فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے، یعنی جن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین ان قریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ شعراء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن کر اور ہمیں ہر قسم کے ظلم اور گمراہی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔